سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض سے 13 لاکھ گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 1496 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج ہی کی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑے اور سورج بے انتہائی بلندی پر بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ افق پر ٹمٹتے والے ستارے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ علم فلکیات کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ساحل پر ریت کے جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ آسمان کی بلندیوں پر ستاروں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد کوئی اندازہ لگائے کہ آخر یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے۔ کیا یہ آسمان کہیں سازوار ہے کہ آسمان و زمین کی عظیم بادشاہت والے کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سرنگوں ہوں؟ آسمان و زمین کی تخلیق کے مقابلے میں حقیر پانی کی بوندوں سے پیدا ہونے والے انسانوں کی کیا حیثیت؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کاٹ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ دلائل توحید کے ضمن میں زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت جگہ جگہ قرآن پاک میں دی گئی ہے اور اسے قدرت کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ کہیں اس کی بلندیوں اور وسعت کا پھیلاؤ کو بیان کیا گیا ہے تو کہیں زمین و آسمان کی درمیان فضائے بسیط میں موجودہ چاند و سورج اور اس کی گردش سے رات اور دن کی تبدیلی، نیز رات کی تاریکی اور دن کی روشنی اور اس کی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خالق کائنات کی عظمت پر یقین اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی راہ ہموار کی گئی۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن نے بیان کیے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کے دور میں نئی نئی تحقیقات اور انکشاف کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے۔ علم و سائنس کی ترقی اور تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو کر قدرت کی نشانیوں تک پہنچا، جس کی طرف اشارہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح کیا گیا ہے، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاقی عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ آفاق و انفاس۔ آفاق و انس یعنی عالم آفاق اور خود بخود انسان کو اپنی ذات میں قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب و وسائل کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے نئے انکشاف کا مطالعہ کرے اور پھر قرآن پاک کی بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کرے۔ اس کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر تعصب اور ہٹ درمی حل نہ ہو تو ممکن ہے کہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا خالق کائنات کی عظمت و بڑائی کا اقرار کرے، اس پر ایمان نہ لائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب میں فرماتا ہے، کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھا کہ ان آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت مبارکہ میں رتق اور فقط 2 لفظ ہیں۔ پہلے کے معنی منہب بند ہونا اور ملا ہوا ہونا اور دوسرے کے معنی پھاڑنا کے آتے ہیں۔ آسمان و زمین کے باہم ملے جلے ہونے اور پھر انہیں الگ کیے جانے کی تشریح بعض مفسرین یوں کرتے ہیں کہ وہ دونوں ظلمت عدم میں گویا ایک دوسرے سے غیر متمزر تھے، قدرت نے انہیں جدا جدا پیدا کیا، پھر ابتدائے خلق میں بھی وہ منہبند تھے۔ خالق کائنات میں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے زمین و آسمان کے دہانے کھول دیے اور اوپر سے بارش برسائی اور زمین سے غلہ اگایا۔ اگر یہ منہ بند ہی رہیں تو کرۂ ارض پر انسانوں کی زندگی اور بقا ناممکن ہو جائے۔ ناظرین، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔